اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ تمام انسان اولاد آدم علیہ السلام ہیں اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا جو کہ سب کے باپ دادا اور سب کے اصل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی چاہت و طلب میں مٹی کر دے کہ ہم کبھی زبان سے گلا شکوہ نہ کریں اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ یہی ہمارا شرف اور ہمارے لیے عزت و عظمت کی سند ہے۔ انسان مٹی کا پتلا بھی اپنے سر پہ کرامت کا تاج رکھتا ہے اور خاک ہو کر بھی جب اس کو عزت سے نوازا جاتا ہے تو فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے، لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے اس کو بڑے مشکل مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور بڑی دشوار گھاٹیاں طے کرنا پڑتی ہیں۔ علامہ اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا ہے، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ جس مٹی پہ امام الانبیاء علیہ السلام کے مبارک قدم لگ گئے، ہمارا دل دیوانہ اس مٹی پہ قربان ہو جائے۔ جن گلیوں میں آقائے دو جہاں علیہ السلام کے قدم لگتے ہیں، ان گلیوں کی تو خدا بھی قسمیں یاد فرماتا ہے، اور اہل اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ جس جگہ حضور علیہ السلام آرام فرما ہے وہ جگہ عرش معلی سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ دیکھتے نہیں ہو آسمان جھکا ہوا کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب اس نے اپنی بلندی پر ناز کیا تو زمین نے اس کو کہا، ٹھہر جا اور غور سے سن، ذرا دیکھ تو میرے اوپر اللہ کا محبوب جلوہ گر ہے۔ بس اس تانے کو سن کر آسمان کی کمر جھک گئی۔ جہاں سے بھی آسمان کو دیکھو گے اس کے کناروں کو زمین کی طرف جھکا ہوا پاؤ گے۔ یہ ایسے ہی نہیں جھک گیا بلکہ زمین کی یہ بات سن کے شرم کے مارے جھک گیا ہے۔ حضرت سیدی ابن الجیلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب مدینہ شریف حاضر ہوا تو مجھ پر 1-2 دنوں کا فاقہ آ گیا۔ میں نے روضہ اقدس پہ جا کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں تو آپ کا مہمان ہوں۔ بس عرض کرنے کی دیر تھی کہ مجھے نیند آ گئی۔ سرکار کا دیدار بھی ہو گیا اور لنگر بھی مل گیا۔ آدھی روٹی خواب میں کھائی اور آنکھ کھل گئی تو باقی آدھی بیداری کے عالم میں میرے ہاتھ میں تھی۔ اس طرح کے کئی واقعات تبلیغی نصاب میں فضائل درود کے باب میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ شاید اسی لیے موجودہ مبلغین تبلیغی جماعت نے تبلیغی نصاب سے فضائل درود کا باب نکال دیا ہے۔ آفتاب نبوت نے عرض بطحا پہ طلوع کیا تو زمین نے جھوم کر کہا، ہاں ہاں اے آسمان، میں تجھ سے بہتر ہوں کہ میرے اوپر امام الانبیاء جلوہ گر ہیں۔ یہ سن کر آسمان لاجواب ہو گیا اور اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنا سر جھکا کر دعا کی کہ اے اللہ، اپنے محبوب کو معراج کرا تاکہ ان کے قدموں کو میں بھی چوموں اور پھر زمین کے سامنے کہہ سکوں کہ ہاں میں نے بھی سرکار کے قدموں کے بوسے لیے۔ چنانچہ آسمان کی دعا قبول ہوئی اور اللہ نے اپنے حبیب کو معجزہ معراج بخشا۔ ثابت ہوا کہ فی الحقیقت نہ زمین افضل ہے نہ آسمان، بلکہ افضل تو حضور کا قدم انور ہے۔ جو زمین پر لگا تو زمین افضل ہو گئی، آسمان پر لگے تو اس کو فضیلت مل گئی۔ مکہ کی گلیوں میں لگے تو مکہ افضل، مدینہ کی گلیوں میں لگے تو مدینہ افضل، صدیق اکبر کے کندھوں پہ لگے تو وہ سارے صحابہ سے افضل، حضرت آمینہ و حلیمہ کی گود میں لگے تو وہ افضل ہو گئی۔